سلسلے کو یہ سوال ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا ہمارے بچے پبلک اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں انہیں ہم جنس پرستی کو گوارا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سلسلے میں ہم کیسے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات پہ قائل کر سکتے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات اپنے استدلال کے ساتھ ہی ذہنوں میں اتریں گی۔ یہ زمانہ اب اس کا تو رہا نہیں کہ آپ زبردستی کریں۔ جب آپ ایک دوسری تہذیب کے زیر سایہ آ گئے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے کام کرے گی، تو اس لیے آپ دلیل کے ساتھ اپنا دین سمجھائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے اسلام کی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے بہت اچھے ماہر رہیں، پھر مطمئن ہو جائیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ زبان سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر علم کی زبانیں ہوتی ہیں۔ سائنس کی زبان ہے اس وقت، فلسفے کی زبان ہے اس وقت۔ یعنی اگر آپ جرمن زبان پر گہری گرفت نہیں رکھتے تو آپ فلسفے کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتے۔ یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ مذہب کی زبان بن جاتی ہے، لوگ بناتے ہیں۔ تو اسلام کی زبانیں تین ہیں، عربی، فارسی اور اردو۔ تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی ایک زبان آپ کے بچوں کو بہت اچھی آنی چاہیے۔ یورپ نے صدیوں تک اس کا اہتمام کیا ہے کہ گریک اور لیٹن ان کے بچوں کو آنی چاہیے۔ تو بدقسمتی سے ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ جب تک والدین بچوں کے ذہن سے اوپر ہوتے ہیں ان کے بچے مسلمان رہتے ہیں۔ جب بچوں کا ذہن والدین سے اوپر جاتا ہے تو اب ان کو مسلمان کون رکھے؟ ان کو مسلمان پھر ابوالکلام آزاد رکھے گا، اقبال رکھے گا، ابوالعلا مودودی رکھے گا، شبلی رکھے گا۔ وہ بڑے لوگ ہیں کہ پھر جو آپ کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان تک رسائی کا آپ نے راستہ بند کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی یعنی انگریزی زبان بھی ہو سکتا ہے کبھی اسلام کی زبان بن جائے، لیکن اس میں کئی صدیاں لگیں گی، یہ 2 دن میں نہیں بنتی۔ جب انگریزی زبان یہاں سے پیدا ہونے والے لوگوں میں اقبال پیدا کرے گی، شبلی پیدا کرے گی، ابوالعلا مودودی پیدا کرے گی، غزالی پیدا کرے گی، تو پھر یہ بھی بن جائے گی۔ ہم پاکستانیوں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں، اس کے بعد رو رہے ہیں بیٹھ کے۔